جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، یہ بلال صاحب پوچھتے ہیں کویت سے۔ میں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر کہہ رہے ہیں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی دین کو فالو نہیں کرتا۔ تو جس طرح کسی امتحان مشکل میں ہم پاسنگ مارکس کے لیے اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اس سے پاس ہو جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم منیمم کر لیں تو امید ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پاسنگ مارکس ہی مل جائیں؟ بلال صاحب کویت سے۔ جناب بلال صاحب، بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا آپ نے آخرت کے امتحان کو دنیا کے امتحان پہ قیاس کر لیا، اور دنیا کے امتحان میں جیسے 40% یا 33% نمبر پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، اور کچھ 2-4 نمبر غریبی میں ٹیچر اپنی طرف سے بھی ڈال دیتا ہے، کچھ ابا اماں کی دعاؤں میں بھی 4-5 نمبر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح آپ دھکا لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں آخرت کے امتحان میں یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ جو نمبر ہیں نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ تولے جائیں گے۔ یہ بہت ٹیکنیکل فرق ہے دنیا اور آخرت کے امتحان میں۔ اگر کاؤنٹنگ کا حساب ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کے نیکی کے نمبر زیادہ ہو گئے اور گناہ کے نمبر کم ہو گئے تو وہ جنت میں جائے گا، تو ہم یہ کہتے کہ بھائی 51% اگر نمبر آپ کے ہو گئے ہیں نیکیوں کے اور گناہ کے 49 ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نیکی اور گناہ دونوں کو آپ پلس مائنس کر لیا کریں، آپ گناہ زیادہ کر رہے ہیں، نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں، تو نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، تھوڑے بہت گناہ بھی کرتے رہتے پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ اعمال جائیں گے تولے، یعنی ترازو میں رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں آئیں گی سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پہ گناہ ترازو میں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی ایسی تگڑی ہوتی ہے، وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے، وہ گناہ تو ایک ہے، وہ آپ نے جب ترازو میں رکھا تو وہ ساری نیکیوں کو ہڑپ کر گیا، وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، ایک برے آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، وہ نیکی اتنی وزنی لگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے اخلاص کی وجہ سے کہ وہ ساری برائیوں کو کھا گئی وہ۔ لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک نیک عورت نے بلی کو باندھ لیا اور بھوکا پیاسا مار دیا، تو وہ جرم اتنا وزنی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پہ وہ غالب آ گیا، تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی کا وزن بہت زیادہ ہے، کون سے گناہ کا وزن بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے اور اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، کسی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ تو یہ کام پوری زندگی کا ہے، کوئی لگا بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم یوں کہہ دیں یا قرآن و سنت نے بتا دی یہ کر لو تو بس جنت میں چلے جاؤ گے، نہ 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 نہ۔ آپ نے اصول اور ضابطہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں جن کبیرہ گناہوں سے ہم نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جاؤ، بس صغیرہ اور چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اور فرائض اور واجبات پورے کرنا بھی بہرحال ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ فرائض پورے کر لیں، واجبات اور سنت مؤکدہ ان کو پورا کر لیں آپ، اور نوافل بے شک چھوڑ دیں آپ۔ باقی نوافل اپنے اعمال میں آپ جمع کرتے رہیں تاکہ گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہونے لگا تو کچھ نوافل کام آ جائیں اور یہ نیکی کے پلڑے کو جھکا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جو فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کو پورا کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خام خواہ ایک چھوٹے سے گناہ کو وزن دے کے اور اتنا وزنی بنا دے کہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے۔ وزنی جو بنتا ہے وہ کبیرہ گناہ بنتا ہے، صغیرہ نہیں بنتا۔ تو صغیرہ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہاں صغیرہ کا اصرار کرنا، اس کو بار 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 کرتے رہنا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے بد نظری کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبھار ہو گئی توبہ استغفار کر لے انسان، لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، جو اس کے عادی ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ صغیرہ ہونے کے باوجود یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ زنا کرنا تو کبیرہ گناہ ہے اور بد نظری کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے،
لیکن بد نظری کی لت پڑ جائے، عادت پڑ جائے تو یہ بھی کبیرہ بن جاتی ہے پھر۔ تو اسی طرح ایسا جھوٹ بولنا جس میں آپ نے کسی کو لڑوا دیا، کسی کو پیسے کا نقصان پہنچا دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ایک چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے انسان، تھوڑی سی ٹوپی کرا دیتا ہے کسی موقع پہ، یہ صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبھار ہو گیا تو یہ صغیرہ گناہ ہے، نمازوں سے معاف ہو جاتا ہے، روزوں سے معاف ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اس جھوٹ کے ذریعے تو یہ کبیرہ میں ہے۔ تو جھوٹ جب صغیرہ ہو، وہ بھی اگر بار بار ہوگا تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر فرض و واجب کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جو اس ٹریک پر زندگی گزارے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ جو ایک بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے نا اور سچی پکی توبہ کے بغیر وہ مر گیا تو بخشش کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے یہ ایک کبیرہ گناہ اس کو لے ڈوبے، تو وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ بخش دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اور ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں قرآن و سنت میں اور اسلاف سے ہمیں یہ واقعات پتہ چلتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ پر بھی اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا ہے۔ تو اس لیے ہم نے تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبیرہ گناہ کسی سے ہو جائے تو فوراً سے پہلے توبہ کرنی ہے اس نے، تو اور کچھ نیکی بھی کر لینی ہے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس طرز پہ ہمیں پوری زندگی ہمیں گزارنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ نہ اتنا ڈرنا ہے کہ مایوس ہو جائیں، نہ اتنی امیدیں لگانی ہے کہ خوف ختم ہو جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی ہے، بس یہی شریعت کا حکم ہے۔ بے فکری کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد اگر آپ کو اللہ نے اچھا ٹھکانہ دے دیا تو اب بے فکر ہو جائیں، مرنے سے پہلے پہلے کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ تو اعمال میں ہم اس طرح سے جڑے رہیں گے۔ باقی احادیث میں اور کچھ طریقے ہیں کہ جن میں شارٹ کٹ طریقے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ، جہاد جنت کا مختصر ترین ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ تو چونکہ اس میں شہادت ملتی ہے، جیسے ایک صحابی رسول جو تھے پہلے غیر مسلموں کی صف میں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں ایمان لاؤں یا جہاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو عین دشمن کی صف سے نکل کے آئے اور اسلام قبول کیا اور نبی کی صف میں شامل ہو گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا مگر اجر بہت پا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پوچھا کرتے تھے لوگوں سے، بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ کبھی روزہ رکھا، اس کے عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے سوائے کلمہ پڑھنے کے جو اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے، کوئی نیکی نہیں ہے مگر وہ گئے جنت میں۔ تو ان کی مثال دی جاتی تھی کہ اس صف سے نکل کے ادھر آئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک مختصر راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ لیکن شہید ہونے کے لیے بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو اس کو بھی گناہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اس بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ تو شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے لہذا اب اس کے لیے گناہ حلال ہو گیا۔ تو گناہ سے تو شہید نے بھی بچنا ہے جس کا شہید ہونے کا یا جہاد کرنے کا پروگرام ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ شہادت بہرحال گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مختصر راستہ قرار دیا ہے جنت میں جانے کا۔